کیا پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ اسلامی کنٹری ہے؟ کیا پاکستان میں اسلام خطرے میں رہتا ہے ہمیشہ؟ پاکستان کے مسلمان اتنے زیادہ اسلامی کیوں ہیں اور کیوں ہر چیز کو اسلام کی بیسس پہ ہی سوچا جاتا ہے؟ کیا پاکستان کے سب مسئلوں کا حل اسلام میں ہے؟ یہ سارے سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے غالب کمال ویلاگز کے چینل پہ دیکھ رہے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا گیا. اس وجہ سے ملا نے سمجھا کہ انہیں پاکستان کو صرف مسلمان سٹیزنز کے لیے ہی سمجھنے کا لائسنس دے دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے اس ملک میں مائنورٹیز کی حالت بہت بری رہی شروع سے، اور خاص طور پہ ضیاء الحق کے دور کے بعد مائنورٹیز کی حالت بہت ہی بری رہی. آج بھی بلاسفمی کیسز میں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر جو بائی پروپورشن، حالانکہ مائنورٹی صرف 4% ہیں، اور بہت بڑی پروپورشن جیلز میں جو ہے وہ بلاسفمی کیسز کے اندر مائنورٹیز کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پراپرلی سیکولرائز نہیں کیا جا سکا، کیونکہ جب جناح نے پاکستان بنایا تھا تو جناح نے پاکستان کے پہلے جو لا منسٹر تھے وہ جگندر ناتھ منڈل تھے، اور وہ ایک دلت ہندو تھے، وہ کوئی مسلمان نہیں تھے. اور جو کانسٹیٹیوشن پہ وہ کام کر رہے تھے، جو کہ قائد اعظم کے مرنے کے بعد کھٹائی میں پڑ گیا، وہ ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہی تھا. اور ایسا ہی سمجھا جاتا تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشن پاکستان کو دیا جا سکتا تھا جو کہ سیکولر تھا. قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر، جس میں مائنورٹیز کے حقوق کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی گئی، وہ اسے ہمیشہ سے سرکاری طور پہ چھپایا جاتا رہا اور وہ سامنے نہیں آئی. مگر پاکستان بہرحال بنا اسلام کے نام پہ ہی تھا. چاہے بنانے والے یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے بعد میں اسے ایک سیکولر کنٹری بنانا ہے، مگر جب آپ نے اسلام کے نام پہ کنٹری بنا لیا تو ملا کو لائسنس مل گیا. کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ ہندوستان کا مسلمان جو تھا، یا پاکستان کا جو مسلمان تھا اس وقت، وہ کافی ان پڑھ تھا، اور خاص طور پہ جو ہندوز تھے ان کے مقابلے میں، یا کرسچنز جو تھے انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے، ان کے مقابلے میں کافی ان پڑھ تھا، اور مولویوں کے نیچے ہی تھا. یہ نہ آپ سمجھیں کہ اس وقت کے مسلمان شاید ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو اتنے شدت پسند نہیں تھے، اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں تھے، مگر ملا کی گرفت، پیروں کی گرفت ان کے اوپر بڑی مضبوط تھی. اور لوگ ہمیشہ سے یہ سمجھتے تھے کہ وہ جتنے زیادہ اسلامی ہوں گے وہ اتنی اچھی سوسائٹی بنا پائیں گے، جتنے زیادہ وہ اسلامی ہوں گے اتنا اللہ ان کو نوازے گا، اتنی ہی ان کے آس پاس ان میں خوشحالی ہوگی، چیزیں بہتر ہوں گی. تو کریٹیکل جو تھنکنگ ہے، جو ریزننگ ہے، وہ لوگوں کے دماغ میں کم تھی، اور لوگ اچھے طریقے سے ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے. اس وجہ سے ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے ملا انچ بائی انچ پاکستان میں اسلام کے لیے زمین کھینچ رہا تھا. جب وہ کھینچ رہا تھا زمین، تو پاکستان کے لوگ انچ بائی انچ زمین دیتے جا رہے تھے. اور پاکستان میں جب انچ بائی انچ زمین دیتے جا رہے تھے وہ، تو ملا کو بولنے کا ہر وقت، ملا جو تھا وہ جناح کے خلاف بھی کھڑا تھا، ملا ایوب خان کے خلاف بھی کھڑا تھا، ملا ضیاء الحق کے خلاف بھی کھڑا تھا، ملا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی کھڑا تھا. ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ ملا نے ان کو زیر کر لیا، ان کے اوپر ان کو انفیکٹو بنا دیا، مگر کچھ ایسے تھے جنہوں نے ملا کو بھی ضیاء الحق جیسے جنہوں نے ملا کو یوز کیا. مگر ملا کو یوز کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ملا کو یوز کرتے ہوئے اپنے مقاصد کو فردر کر رہے ہیں، اور جب آپ اپنے مقاصد حل کر رہے ہیں ملا کو یوز کرتے ہوئے، تو ملا کا بھی تو مقصد حل ہو رہا ہے اس کے اندر ہی. تو چاہے بھٹو صاحب نے شراب پہ پابندی لگائی، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا، اس چیز کے اندر چاہے ملا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے درمیان میں ایک انریسٹ تھی ضرور، مگر ملا جیت رہا تھا. ملا کیا کر رہا تھا؟ ملا پاکستان میں اپنا فٹ ہولڈ، اپنا اسٹرانگ ہولڈ مضبوط کر رہا تھا. اور جتنے طاقتور ملے پاکستان میں، شاید اتنے طاقتور اور ملکوں میں کم ہی دنیا میں ہوں. ملا یہاں پہ کسی کو بھی مروا سکتا ہے، جیسے کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو خادم حسین رضوی جیسے ایک مولوی نے مروا دیا، جو کہ اگر خادم حسین رضوی جس وقت مرا ہے، اگر اس سے 10 سال پہلے آپ چلے جائیں تو خادم حسین رضوی بس ایک مسجد کا امام ہے جس کی کوئی خاص طاقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس سے 10 سال پیچھے اور چلے جائیں تو
خادم حسین رضوی تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر اپنی شعلہ بیانی سے لوگوں کو شدت کی طرف مائل کرا کے فرقہ واریت کو ہوا دے کے تو کیا ہوا، خادم حسین رضوی اس پوائنٹ پہ پہنچ گیا جہاں پہ بریلوی اتنے سپر چارج ہیں آج کہ وہ کسی بھی چیز کو بلاسفمی سمجھ لیتے ہیں. جیسے انجینئر محمد علی مرزا کا قتل کی کوشش ابھی تک بریلوی 3 بار کر چکے ہیں. بریلوی ذاکر نائک کے قتل کے فتوے نکال چکے ہیں. بریلوی جو ہیں وہ جنید جمشید کو چپیڑے مار چکے ہیں. تو ایک سیکٹ اسلام کا جو کہ ہندوستان کا انڈیجنس اسلامک سیکٹ ہے جسے بریلوی سیکٹ کہا جاتا ہے، وہ اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ اس وقت وہ ہر چیز کو اور کسی بھی چیز کو گستاخی میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اسلامک ایلیمنٹ پاکستان کے کون سے ہیں؟ تو ان میں جو ریسنٹلی سب سے ابھر کے سامنے آیا وہ تو ایک ہے گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا. ارتداد کے خلاف مسئلے ابھی فیوچر میں شروع ہوں گے کیونکہ لوگ اب اسلام چھوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ابھی مسئلے آگے شروع ہوں گے. اگلے 10-15 سال میں شاید مرتد ہونا سب سے بری، اور شاید مرتد کا الزام کسی پہ لگے تو وہ بہت مشکل ہوگا. ایکس مسلم کا اسلام چھوڑنے والے کا وہ بہت مشکل ہوگا. پاکستان میں پہلا نعرہ اسلام خطرے میں ہے، دوسرا نعرہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، چاہے وہ کشمیر کے ہوں چاہے وہ فلسطین کے ہوں. جتنا پاکستان کے مسلمانوں کو دنیا میں دوسرے رہنے والے مسلمانوں کا درد جاگتا ہے اتنا کسی کا نہیں جاگتا. کیوں؟ کیونکہ ملا کیا کرتا ہے، ملا آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے موٹی توندوں والے ہر طرح سے خوش باش زندگی گزارنے والے مسلمانوں کو ہمیشہ یہ باور کراتا رہتا ہے کہ دیکھو تم تو بڑے صحیح ہو، مگر وہ دیکھو فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شکر کرو کہ یہ ملک اسلامی ملک ہے، کیونکہ اگر یہ اسلامی ملک نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہوتا. مگر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر پاکستان ایک سیکولر ملک ہوتا تو ادھر کے مسلمان آج سے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے. مگر ملا ہمیشہ یہ بتائے گا دیکھو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس لیے آپ بہتر ہیں. پھر وہ کیا کرے گا، اس بات کے اوپر چندے بٹورتے ہیں ان سے. چندے بٹورنے کے ساتھ ساتھ پھر اگلی بات انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جہاد ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ کریں. تو کر تو وہ کچھ سکتے نہیں ہیں. تو ایک بلٹ اپ غصہ ہوتا ہے جو کہ ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ سننے والے شخص کے اندر مولوی غصہ بلڈ کرتا ہے، اس کے اندر غصہ پیدا کرتا ہے. فلسطین کے لیے اس کے اندر غصہ پیدا کر دیتا ہے، وہ انڈیا کے لیے اس کے اندر سلمان رشدی کے لیے، اس کے اندر جارج ڈبلیو بش کے لیے، اس کے اندر غصہ جو ہے وہ اور بہت سے لوگوں کے اگینسٹ وہ غصہ پیدا کرتا ہے. اور جب بندے کو غصہ چڑھتا ہے اور نکالنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تو پھر وہ کہاں نکالے گا. اب مولوی نے آپ کو سپر چارج کر دیا، آپ کا چارج پھٹ پھٹ کے باہر نکلنا چاہتا ہے، مگر آپ کے پاس نکالنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. پھر مولوی آپ کو کہے گا چلو اسلام آباد چلتے ہیں، فلاں جگہ جا کے جلسہ ہم کر رہے ہیں، وہاں پہ ہماری یہ جو حکومت ہے غیر اسلامی ہے، اس کے خلاف ہم احتجاج کریں گے. ہمارے ملک میں شریعت نہیں ہے، اس کے خلاف ہم احتجاج کریں گے. آسیہ ملونہ کے خلاف ہم جو ہے وہ جلوس نکالیں گے، ہم فلاں کے خلاف، ہم سلمان رشدی کے خلاف جلوس نکالیں گے، ہم تسلیمہ نسرین کے خلاف جلوس نکالیں گے. ہمارا اسلام ملک خطرے میں ہے. تو پہلے لوگوں کو غصہ چڑھاتے ہیں انٹرنیشنل ان مسئلوں کی بات کر کے جو کہ اسلامی سے زیادہ پولیٹیکل ہیں، جو کہ جیوگرافیکل پرابلمس ہیں، جو اکنامک پرابلمس ہیں، ان کا غصہ لوگوں کو اسلامی کہہ کے چڑھانے کے بعد جب ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے اس کے بعد اس غصے کی ڈائریکشن کو بڑی چالاکی سے بدل کے کسی اور طرف کر دیتے ہیں. یعنی غصہ چڑھائیں گے سلمان رشدی کے خلاف اور استعمال کریں گے سلمان تاثیر کے خلاف. ٹھیک ہے جی، غصہ چڑھائیں گے امریکہ کے خلاف، یوز کریں گے کس کے خلاف؟ یوز کریں گے پاکستان میں رہنے والے کرسچن کے خلاف. غصہ چڑھائیں گے ہندوستان کے خلاف، گولیاں ماریں گے پاکستان میں رہنے والے ہندو کے خلاف. انڈیا سے کوئی کیس بتائیں گے جہاں پہ کسی لڑکی کا حجاب کے اوپر کوئی پرابلم ہوا ہے اور اٹھا لیں گے پاکستان میں رہنے والے غریب ہندو کی لڑکی کو کنورٹ کر لیں گے اسلام میں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے جو ملا یوز کرتا ہے. بات کریں گے کوئی انٹرنیشنل جوئش یہودیوں کی سازش کی اور کسی ہاسپٹل میں کام کرنے والی کرسچن نرس کے اوپر توڑا چڑھا دیں گے، اس پہ بلاسفمی کا الزام لگا دیں گے، اس کو مار دیں گے، ریپ کر دیں گے، کچھ کر دیں گے. تو مولوی ہمیشہ یہ کام کرتا رہتا ہے. پھر باور کرائیں گے کہ آپ مسلمان ہی صرف پاکستانی ہو، آپ ہی ایک دوسرے کے دوست ہو، کافر آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اور پھر پاکستان کی وہ پسی ہوئی
اقلیتیں جنہوں نے کبھی پاکستان سے غداری نہیں کی. پاکستان میں رہنے والے کسی کرسچن نے, کسی سکھ نے, کسی ہندو نے کبھی پاکستان نہیں بیچا. میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ بتا دیں کہ پاکستان میں رہنے والے کسی کرسچن, کسی ہندو, کسی سکھ, کسی پارسی نے کبھی پاکستان بیچا ہو. پاکستان جب بھی بیچا ہے, مجھے افسوس کے ساتھ میرے مسلمان بھائیوں آپ کو کہنا پڑتا ہے, آپ مسلمانوں نے بیچا ہے. چاہے امریکہ کے ہاتھوں اڈے دیے ہوں, چاہے افغان وار میں شرکت کی ہو, چاہے پاکستان میں وہابی اسلام لا کے دہشت گردی پہ لوگوں کو اکسایا ہو, اربوں سے ریال لے کے, امریکیوں سے ڈالر لے کے پاکستان جب بھی بیچا ہے, مسلمان نے بیچا ہے, کسی غیر مسلم نے نہیں بیچا. اور یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ کسی ایتھیسٹ نے, کسی ایکس مسلم نے بھی نہیں کبھی بیچا اور نہ کبھی بیچے گا. یہ فضیلت, یہ طاقت صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے کہ یہ جا بجا پاکستان کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں. چاہے انڈیا سے کوئی ایسا کنفلکٹ ہو, بارڈر کنفلکٹ, ریور کنفلکٹ, ڈیم کنفلکٹ, اس کے اندر بیچنے والا کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ ایک مسلمان ہوتا ہے. ججز آپ کے جنہوں نے پاکستان کو بیچا بار بار, جرنیلوں کے سامنے, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, ثاقب نثار جیسے, افتخار محمد چودھری جیسے, کون ہے؟ پکے مسلمان, اسلام کا دم بھرنے والے. مولوی جنہوں نے اسلام کے نام پہ ملک میں نفرت پھیلائی ہو اور اپنے فیشن لائنز چلائی ہوں, طارق جمیل جیسے, انہوں نے اگر پاکستان بیچا تو وہ بھی تو مسلمان ہی ہے نا. پاکستان میں اگر خون کی سوداگری کسی نے کی, یا خادم حسین رضوی جیسوں نے, تو وہ بھی مسلمان ہے. پاکستان میں اگر صحافیوں کو کسی نے مارا ہے, مشرف جیسے, تو وہ بھی مسلمان ہے. بلوچوں کا خون اگر کسی نے پیا تو وہ بھی مسلمان ہے. پختونوں کا پیا تو وہ بھی مسلمان ہے. پنجابیوں کا پیا تو وہ بھی مسلمان ہے. سندھیوں کو اگر کسی نے مارا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے. کسی ایک غیر مسلم کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ اس نے پاکستان کا نقصان کیا ہو, کسی اقلیت نے. پاکستان میں کہنے کے مطابق صرف 4% اقلیتیں ہیں, اور ان اقلیتوں کے ساتھ, ان مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہم دن رات دیکھتے ہیں. ایک عورت صرف پانی پینے کے اوپر, اس کو 11 سال آپ جیل میں رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ آپ دیکھ نہیں سکتے. ایک گورنر بھی اگر اس کے حق میں بولے تو اسے آپ لوگ گولی مار دیتے ہیں. تو پاکستان میں مگر پھر بھی اسلام خطرے میں ہی رہتا ہے. دن میں 5 بار مسجدوں کے ممبروں سے اذانیں ہوتی ہیں. جمعے کے خطبے میں ہر طرح کی نفرت جو ہے اس کا پرچار کیا جاتا ہے, زہر اگلا جاتا ہے مولویوں کے منہوں سے, مگر اسلام خطرے میں ہی رہتا ہے. لوگوں کو زندہ جلایا جاتا ہے, لوگوں کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں. کوئی غیر مسلم اگر کسی دوسرے ساؤتھ ایشین ملک سے ہمارے ملک میں کام کرنے آ جائے تو ہم اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگا کے پورا ہجوم اسے کسی جانور کی طرح مار دیتے ہیں. اور کہنے کو ہم دنیا کا سب سے زیادہ اسلامی ملک ہیں, اور دنیا کا جو سب سے زیادہ اسلامی ملک ہو ادھر تو سب سے زیادہ امن ہونا چاہیے, انسانیت کی قدر ہونی چاہیے. تو پھر ہمارے ہاں اتنی زیادہ یہ بے شرمی کیوں ہے, اتنی مشکل کیوں ہے انسان کے لیے؟ اور کیا انسان صرف مسلمان ہے, غیر مسلم انسان نہیں ہے؟ کیا آپ اگر آپ پاکستان کی دھرتی میں پیدا ہوئے, آپ کے باپ دادا ہمیشہ سے پاکستان میں رہتے تھے, تو جو ہندو, جو کرسچن, جو سکھ, جو پارسی پاکستان میں رہتے ہیں, کیا وہ نہیں ہمیشہ سے اسی دھرتی کے رہنے والے؟ کیا ان کا مذہب ڈیفرنٹ ہو گیا تو آپ کے دل میں ان کے خلاف نفرت جائز ہے؟ پاکستان 2 ٹکڑے ہوا 1971 میں, مگر پاکستانیوں نے کچھ نہیں سیکھا. اسلام کے دھاگے سے آپ پاکستان کو سی کے نہیں رکھ سکتے. پاکستان کو ایک سیکولر ملک بننا ہوگا, اور پاکستان میں جو اتنی زیادہ اسلامی, دیکھیں دنیا میں اور بھی ملک ہیں جو آپ سے زیادہ اسلامی ہیں, عرب ملک ہیں, عربی پڑھتے ہیں, قرآن کو عربی میں سمجھ سکتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں وہ, پر ان کو اتنی آخر نہیں ہے. سعودی عرب کو کبھی نہیں دکھ ہوتا, درد ہوتا فلسطینیوں کا. یمن کو نہیں ہوتا, دوحہ, قطر, دبئی, ان کو کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے, عراقیوں کو بھی کوئی خاص نہیں ہوتا, لیبیا والوں کو, جارڈن والے ساتھ ہیں اسرائیل کو, انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, ان کو بھی نہیں ہوتا. بنگلہ دیشیوں کو نہیں ہوتا, مالدیوینس کو نہیں ہوتا, ملیشیا, انڈونیشیا, ان کو بھی کوئی خاص درد نہیں ہوتا فلسطینیوں کا.
ٹھیک ہے، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، مگر ہر جمعے کو ان کی مسجدوں کے منبروں سے کیا اسرائیل پہ لعنتیں بھیجی جاتی ہیں؟ نہیں بھیجی جاتی. کشمیر ہم نے لینا ہے جی، کشمیر مسلم اکثریتی علاقہ ہے، تو یار باقی بھی تو انڈیا میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، تو ان کا کیا کریں گے آپ؟ کشمیریوں کو آپ نے لے کے کیا کرنا ہے؟ 20 کروڑ تو ادھر بھی رہتے ہیں، پھر باقیوں کا آپ کیا کریں گے؟ تو اسلام کی ٹھیکیداری پوری دنیا میں جو ہم نے لی ہے پاکستانیوں نے، ویسی کسی نے نہیں لی، اور یہ ٹھیکیداری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اس بات کو سمجھیں گے نہیں کہ ہمیں پہلے پاکستانی بننا ہے پھر مسلمان بننا ہے. ہاں جو یہ کہتا ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ افغانستان سے ہی لڑتے رہیں گے، پھر آپ کے ملک میں طالبان بھی آئیں گے. بریلویوں پھر دیکھو اگر طالبان آئیں گے تو آپ کیا کرو گے؟ طالبان کا تو اسلام بھی آپ کا اسلام نہیں ہے، دیوبندی بابی اسلام ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ فرقوں کی لڑائی، اس میں قتل و غارت. پاکستان میں مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں کتنی بار فائرنگ ہوئی، کتنی بار لوگ مرے؟ لوگ ہمیشہ مرتے رہے، اور خون ہماری آنکھوں کے سامنے بہتا رہا. دہشت گردی، اسلامی دہشت گردی جتنی پاکستان میں ہوئی ہے اتنی کسی اور ملک، بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوتی اسلامی دہشت گردی؟ مالدیوز میں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بھی دونوں ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، ملیشیا، انڈونیشیا، ٹھیک ہے، اور بہت سے عرب ملک ہیں، ان کے اندر بھی نہیں ہوتی. یہاں پہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سوچا کہ ہم نے اسلامی جہاد کا ٹھیکہ اٹھانا ہے. ادھر جب آپ مدرسہ کھول لیتے ہیں تو آپ یہ مدرسے کے اندر بیسیکلی آپ مجاہد تیار کرنے کی فیکٹری آپ لگا لیتے ہیں، جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لگوائی تھی ضیاء کے دور میں. ضیاء کے دور سے پہلے بھی مدرسے تھے، مگر اتنی نفرت مدرسے نہیں پھیلاتے تھے. اس ٹائم لال مسجد میں اسلحہ نہیں ہوتا تھا، اس ٹائم لال مسجد میں صرف نمازیں پڑھائی جاتی تھی، لوگوں کو صرف اور صرف اسلام سکھایا جاتا تھا. اس ٹائم کلاشن کوفیں نہیں نکلتی تھی لال مسجد سے. اور آج پاکستان کے جتنے مدرسے ہیں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 99% میں سے آپ کو کلاشن کوف تو نکلی ہوئی دکھائی دے ہی دے گی کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پڑھی ہوتی ہیں، انہوں نے اسلحے کی ٹریننگ بھی بچوں کو وہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مولوی نے سمجھ لیا کہ اس نے جہاد کی ٹریننگ دینی ہے. ہم نے اسلام کو کچھ زیادہ ہی سیریسلی لے لیا کہ ہم نے پوری دنیا میں جہاد کا ٹھیکہ اٹھایا. اور جہاد آج کے دور میں جہاد کلاشن کوف تلوار سے نہیں ہو سکتا. آج ایٹمی ہتھیاروں کا وقت ہے. آج آپ کے پاس ایک بھی فوجی نہ ہو تو جنگ نہ پھر بھی نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی جائے تو پھر بھی لڑی جا سکتی ہے. پاکستان کے پاس ایک بھی فوجی نہ ہو تو ایٹمی طاقت تو پاکستان ہے. کوئی آپ پہ انڈیا حملہ نہیں کرے گا، کوئی آپ پہ کوئی اور حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو پتہ نیوکلیر پاورڈ کنٹری ہے، یار اس کے بعد پنگا نہ لیں. ہاں آپ اپنے اندر کے مسئلے حل کر لیں، آپ طالبان سے ڈیل کر لیں، ان چیزوں کو ڈیل کر لیں. تو کیا پاکستان کی یہ جو اسلامیت ہے، اس نے پاکستان میں اسلام پاکستان میں خطرے میں ہے، یا اسلام کی وجہ سے پاکستان خطرے میں ہے؟ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں، پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ اسلامی ملک اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی نفرت اور اسلام کا سیاست میں استعمال، اسلام کا ریاستی امور کے اندر انٹرفیرنس، اسلام کا پاکستان میں دھنیے سے لے کے نیوکلیئر ویپنز تک ہر چیز کے اندر اسلامی تڑکا لازمی ہے. اسلامی ٹچ ہر چیز میں دیا جاتا ہے، لازمی. تو پاکستان میں اسلام خطرے میں نہیں ہے، پاکستان اسلام کی وجہ سے بہت شدید خطرے میں ہے. ملا کی وجہ سے، اسلامی شدت پسندی کی وجہ سے، طالبان کی وجہ سے، مدرسوں کی وجہ سے، اسلامیات کے نصاب کی وجہ سے، ہر وقت یونیورسٹیوں، کالجوں، دفتروں میں بیٹھے ہوئے داڑھی والے ان مولویوں کی وجہ سے جو یہ کام دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کیسا کر رہا ہے، نہ وہ خود کام کرتے ہیں، نہ وہ کسی کا کام دیکھتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ نمازیں کو کتنی پڑھ رہے ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا نام لے کے اگر کسی کو مارا جائے، کسی کا قتل کیا جائے تو بالکل جسٹیفائڈ ہے. جن کی سوچ میں اسلام کے نام پہ اگر بے انصافی بھی کی جائے نا تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی عورت برقع نہیں کرتی اس کا ریپ کر دیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی اپنی 10 سال کی بچی کو، 7 سال کی بچی کو برقع نہیں کراتا اور وہ گلی میں کھیل رہی ہے اور اگر اس کا کوئی ریپ کر دے تو مولوی اصل میں دل سے سمجھتا ہے کہ 7 سال کی ہو گئی تھی، نماز فرض ہے تو برقع بھی فرض ہے، پردہ بھی فرض ہے، بچی اگر باہر پھر رہی ہے تو ریپ ہوا ہے تو اس کا اپنی وجہ سے ہوا ہے. یہ مسائل ہیں، یہ اوور اسلامائزیشن کے جو مسئلے ہیں پاکستان کے اندر، یہ ہمیں دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں.
یہ یاد رکھیں کہ اسکولوں میں آپ کے بچوں کو نفرت سکھائی جا رہی ہے، دفتروں میں اسلام کے نام پہ کام چوری کی جا رہی ہے، پاکستانی اپنے جیسے پاکستانیوں کو صرف اور صرف اسلام کے نام پہ سزا دی جا رہی ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے، ایک فرقے کا مولوی دوسرے فرقے کے مولوی کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتا، کوئی دوسرے کے نکاح کو قبول نہیں کرتا، ہر کوئی پاکستان میں کافر ہے۔ جتنا زیادہ پاکستان اسلامی ہے اتنا ہی زیادہ پاکستانی کافر ہے، کیونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی نظر میں کافر ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہے تو یہ مسلمان ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کافروں والا ہی کر رہے ہیں۔ ہاں، جب کوئی واقعی ایسا آ جاتا ہے سامنے جو کہ مسلمان نہیں ہوتا اور ایک جس کو اسلام کی ڈیفینیشن کے مطابق کافر کہا جاتا ہے، تو پھر یہ سارے اکٹھے ہو کے اس کو پڑ جاتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ نظر سے اوجھل ہوتا ہے تو سارے بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچنے لگتے ہیں، اور آخر پہ گدھ مولوی رہ جاتا ہے، جو سب سے زیادہ مرا ہوا ہوتا ہے مولوی، اس کی گوشت نوچنے لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہیں اسلام کا فروٹ جو کہ پاکستان میں اگایا جا رہا ہے، زہریلا فروٹ، اور زبردست طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ کو بہت بری لگی ہوں، آپ کو غصہ آیا ہو ان باتوں کا، مگر ان پہ غور ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو ضرور کامنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو غلط کیا لگا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں، بتائیں ضرور۔ آپ کا غصہ بھی اگر آپ کو میری بات پہ آتا ہے، اگر آپ کا کوئی مجھے برا بھلا کہنے کا بھی دل کرتا ہے، تو ضرور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو لائک کر کے جائیے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ آپ سے ملوں گا کسی اور ویلاگ میں۔ آپ مجھے پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، آداب۔